آگے بڑھتے ہیں جناب، بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، جو کہ شروع ہوئی بڑی آب و تاب سے، بڑی شان و شوکت سے، جس میں ہم نے دیکھا جناب کہ 90 کی دہائی میں جو دو جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک قرار دیتی، فائنلی وہ جماعتیں بغل گیر ہوئیں، دوستیاں ہوئیں، نئی قیادت سامنے آئی، نئی قیادت نے آ کے اپنے جو کیا کہنا چاہیے آبا کی جو سیاست ہے اس کو پسے پش ڈالا، بالکل اس کا سینیریو ہی ایک دم چینج کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جب بینظیر بھٹو کی جب برسی تھی تو اس پہ مریم نواز صاحبہ نہ صرف انہوں نے شرکت کی وہاں پہ، ساتھ میں دیکھا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ بھی لگوا دیا، بڑا کچھ انہوں نے کیا، لیکن ہوا کیا جناب، ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں جو یونٹی تھی وہ یونٹی ہو گئی ختم، کیونکہ ہوا کچھ ایسا کہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کی جانب سے گیا شو کوز نوٹس، اس پہ عوامی نیشنل پارٹی نے کہا بھائی کہ ہم تو علیحدہ بھی ہو رہے ہیں پی ڈی ایم سے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمیں جو ہے شو کاز نوٹس بھجوائیں، اگر آپ اے این پی کو شو کاز نوٹس بھجوانا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اسفند یار ولی بھجوا سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے، کیونکہ یہ جماعتیں اتحاد میں ہیں، ایک دوسرے کی ماتحتی میں نہیں۔ بات بڑی جینون تھی جناب، اسی بات پہ امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پہ پی ڈی ایم سے پوری جماعت سمیت علیحدگی کا اعلان کیا، سنیے۔ وڈرا کروں پی ڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے، میاں افتخار وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے، زاہد خان وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے۔ آج آپ کو اسی کے بارے میں ہم نے بتانا تھا، شکریہ۔ اے این پی کا کیا موقف تھا آپ نے جانا، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی بھی شو کاز ملنے پر کافی زیادہ ناراض ہے، اور ہمارے شو میں جب شیرین رحمان صاحب آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں شو کاز نوٹس دینے والے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ جو شو کاز نوٹس کا جواب دے گی وہ مصالحہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کافی اگریسو قسم کا جواب ہوگا، اور اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے سینئر رہنماؤں کو سخت جواب تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان الزامات پر آگے ایک پریس کانفرنس بھی کرے گی، اور اسی حوالے سے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی فوری طلب کرنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحاد کا بھروسہ توڑا، مولانا فضل الرحمان نے وضاحت مانگی ہے، اور جے یو آئی رہنما حافظ حسین احمد کہتے ہیں کہ شو کاز نوٹس تو نون لیگ اور ان کے رہنماؤں کو ملنا چاہیے تھا۔ پی ڈی ایم غیر فطری اور مفادات کا اتحاد تھا، نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو نمائشی صدر بنایا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، رمضان کے بعد اپوزیشن اتحاد کے دو گروپ بنیں گے۔ سرنڈر کر چکی ہے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، رمضان کے بعد دیکھیں گے صورتحال مختلف ہوگی۔ دو گروپ بننے جا رہے ہیں، ایک گروپ کو پیپلز پارٹی لیڈ کرے گا، ایک کو نون لیگ لیڈ کریں گے، اور اے این پی نے اپنا راستہ جو ہے وہ الگ کر دیا۔ کچھ نہ کچھ یہ اثرات پارٹیوں میں بھی پڑیں گے، نون لیگ کے اندر کافی مسئلے کھڑے ہوں گے، کوئی جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے، اسی تنخواہ پہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور ایسی تمام صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب سامنے آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر جانے کا نہیں بلکہ واپس آنے کا موسم ہے۔ نواز شریف سے ملک کی 62 شخصیات اور مختلف ریاستوں کی اہم شخصیات رابطے میں ہیں، جس سے حکومت خائف ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ باہر جا رہی ہیں، باہر جانے کا نہیں، باہر سے پاکستان آنے کا موسم ہے۔ اب یہ مت کوئی سوچے کہ پاکستانی قوم کو اس حالت میں کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ بات درست ہے۔ اثر شخصیات وہ پاکستان کی ہوں یا دنیا کی ریاست کسی کی 62 شخصیات ہوں، ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں اور ان رابطوں سے یہ خائف ہیں۔ جناب اگر چلیں مان لیا جائے کہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں با اثر شخصیات نہیں، کوئی ایک با اثر شخصیت رابطے میں ہے، اگر مان لیا جائے کہ بہت سارے ممالک کی اہم شخصیات نہیں، کسی ایک ملک کی کوئی اہم شخصیت رابطے میں ہے تو گل ود گئی ہے مختاریہ۔ ساتھ میں شفاعت ایک تیز سے دو شکار کیا، انہوں نے کہا کہ مطلب ملک سے باہر جانے نہیں، ملک سے واپس آنے کا وقت ہے، تو ہو سکتا ہے میاں محمد نواز شریف بھی وطن واپس آنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وطن واپس آنا ہی تھا تو پی ڈی ایم اتحاد کیوں توڑا؟ سوال ہے، یہ بھی انہوں نے کہا میں خود آگے کروں گا۔ جینین کویشچن۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی بات کرتے ہیں جناب۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جناب فل کٹ میں بیٹنگ کی لاہور میں، فل جناب وہ جو ہے نا وہ تیاری کر کے آئیں، اور انہوں نے وہاں پہ ٹرف کے اوپر سکون سے ہیلمٹ پہن کے بیٹنگ کی۔
بیٹنگ کے بعد جو ہے نا انہوں نے تھوڑی سی باکسنگ بھی کی, اور باکسنگ بھی انہوں نے گلو شلاف پہن کے, ماسک شاس پہن کے, پنچنگ بیگ کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا وہ 2-4 کسونے لگائیں, جس کے بعد جو ہے پنچ جو ان کے پنچ تھے وہ تھوڑے سے آگے ردم میں, اور انہوں نے یہ وارم اپ کے بعد انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے روزگاری کو پنچ مارے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کو پنچ مار مار کے نہ ڈال لیا, پی ڈی ایم کو پنچ مار کے اپنی انرجی ضائع کرنا. اس وقت جو ہے یہ پنچ میں مہنگائی کو مار رہی ہوں. پی ڈی ایم اب ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے, ہمارا ٹارگٹ اب جو ہے مہنگائی اور بے روزگاری. پی ڈی ایم میں جو اتحاد تھا, خیر انہوں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ان کا ٹارگٹ نہیں, اور پی ڈی ایم میں تو پھوٹ پڑ چکی ہوئی ہے. اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا, وہ علیحدہ بھی ہوگی. اس تمام میں خوش ہوں اس بات پہ کہ پی ڈی ایم اب حکومت کا ٹارگٹ نہیں ہے. اب کم سے کم ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک اپوزیشن رہنما کی ٹویٹ ہے اور سارے حکومتی ترجمان اسی کو کوٹ کر کے جو ہے نا وہ جواب دینا چاہیے. ہاں, یہ ویسے سکون ملے گا. پہلے بھی کارکردگی پہ بات ہونی چاہیے تھی, لیکن کارکردگی پہ سمہاؤ شفاٹ 2.5 سال ہو گئے, 2.25 سالوں کی بات کی نہیں گئی. اب شکر ہے کارکردگی پہ دھیان چلا گیا. جو تمام تر صورتحال ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے, اس پر ہم بات لیں گے, رائے جانیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائے گا کہ پی ڈی ایم جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ اختلافات کی نظر ہو گیا ہے, اے این پی الگ ہو گئی ہے, اور کیا لگتا ہے آپ کو کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اے این پی ہے وہ تو مسلسل مسلم لیگ نون کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں. اس کے ذمہ داران وہ مفاد ہے جس کے وجہ سے نقصان ہوا اس اتحاد کو. مفادات, ہر پارٹی, یہ کوئی کلب تو ہے نہیں, سیاسی جدوجہد کے لیے پی ڈی ایم کے لوگ شامل ہوئے تھے. اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی سمجھتی ہے کہ ان کے مفاد, ان کی پارٹی کے مفاد پی ڈی ایم سے علیحدگی میں ہے, تو وہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا مفادات ہیں یہ آپ ان سے سوال کریں, وہ زیادہ بہتر وضاحت کر سکیں گے. کہ وہ ہمارے ساتھ جب شامل ہوئے تھے پی ڈی ایم میں تو وہ عوام کے مفاد کے لیے آئے تھے, عوام کی مہنگائی کے خلاف آئے تھے, عوام کو جمہوری حق کے لیے آئے تھے, رول آف لاء کے آئے تھے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے آئے تھے. اور بلاول بھٹو صاحب نے خود کہا تھا پرائم منسٹر سلیکٹڈ, اور اے این پی بھی اسے سلیکٹڈ حکومت کہتی رہی, اور وہ بھی اس الیکشن کو نہیں مانتی رہی. تو جو سلیکٹڈ لوگ تھے ان کے بنائے ہوئے جال میں اگر لوگ آ جائیں اور سینٹ کے الیکشن میں اس جال کے اندر اگر پھنس جائیں تو پھر یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ کون سا مفاد انہیں عزیز ہے, پاکستان کے عوام کا مفاد جس میں لوگ مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں, یا ایوان کی وہ فوائد, ایوان میں پاور کوریڈور کے وہ مفاد جو انہیں بہتر سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. اس سے پی ڈی ایم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ اس میں ایک ذمہ دار ہے نہ کوئی اور پارٹی ذمہ دار ہے. صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اے این پی نے کل کہا, آپ کا نام لیے بغیر, کہ مخصوص جماعتوں نے ایجنڈے کے تحت پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر لیا, ہائی جیکنگ کا الزام لگایا. جناب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں کسی کے ذاتی ایجنڈا نہیں. اگر ان کو ذاتی ایجنڈا نظر آ رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں آ رہا تھا جب انہوں نے پی ڈی ایم کو جوائن کیا تھا, اور جب پاکستان کے مختلف شہروں میں, لاہور سے لے کے کوئٹہ تک, میں خود ان جلسوں میں رہا ہوں, اے این پی کے نمائندے آتے رہے اور بالکل سپورٹ کرتے رہے. وہ تمام پی ڈی ایم کی جو بھی منشور تھا, جو بھی ایجنڈا تھا, اس وقت تو شامل تھے. تو اس کے معنی یہ خود وضاحت کریں گے, یہاں پہ کسی کے ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. جو ذاتی ایجنڈے کے لوگ ہیں وہ اب پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی دھمکیاں چھوڑ چکے ہیں. اچھا, لیکن ان تمام تر اختلافات کے باوجود ہاشمی صاحب کل بھی جب ہماری بات ہو رہی تھی اس حوالے سے تو یہی کہنا تھا کہ جی ٹھیک ہے اختلافات تو ہیں, لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتحاد کو برقرار رکھا جا سکے. ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس جاری کیا تو وہ اس پہ کافی زیادہ نالائیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مصالحانہ جواب نہیں دیں گے, ہم بڑا جارحانہ, بڑا ایگریسو جواب دیں گے. تو اس سے تو پھر اتحاد آپ کا دیر پا قائم نہیں رہے گا. پیپلز پارٹی کا استحقاق ہے کہ وہ جواب دیں, اور یہ بہت اچھی خوش آئندہ بات ہے. وہ جارحانہ دیں یا مصلحت آنہ دیں, وہ اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار ہوں گے. عوام جو ہے وہ سب سے بڑی جج ہے. جو عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ ان کی پارٹی نے اے پی سی کال کی تھی جس میں پی ڈی ایم بنا, اور جس میں وہ 26 نکات طے ہوا, جس میں یہ بات کی بلاول صاحب نے ببانگ دہل کئی بار کہا کہ ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی, ان سے معاملات نہیں ہو سکتا, ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. تو جناب ہم نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ان سے بات کریں, معاملات کریں, ملاقات کریں, یا سینٹ میں
गवर्नमेंट से आप मदद लें अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन जितवाने के लिए, तो ये हमने तो आपको नहीं कहा, हम अपने जो हमारा हक था, जो हम फर्ज समझते थे कि हमने पंजाब से अपने 83 MNAs को दे करके आपके कैंडिडेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट का मेंबर बनाया। उस वक्त तो शायद आपको जारहाना नहीं मुसलहाना या मुखलिसाना बात लग रही थी। तो ये हम पाकिस्तान मुफादात के सियासत से बहुत आगे निकल चुका है। अब वही लोग पाकिस्तान में सियासत करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम चले, के साथ ये तो आपने अच्छी बात करी। बताएं, वो जावेद लतीफ़ साहब ने कल बड़ी अजीब व गरीब बात कही। उन्होंने कहा जी एक तो अहम शख्सियात मियाँ नवाज शरीफ से राब्ते में, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं वो। फिर उन्होंने कहा जी बहुत सारे अहम ममालिक भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से राब्ते में और हुकूमत इस बात से खाइफ है, अहम जुमला, ये जाने का नहीं, ये मुल्क वापस आने का मौसम है। कौन आ रहा है मुल्क वापस? ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान को लीड करेंगे। पाकिस्तान आज आपने देखा होगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। जो इंटरनेशनल सर्वे हुआ है वो पाकिस्तानी सर्वे नहीं है, उसमें साफ जाहिर हो रहा है। पहले भी आपको याद होगा कि जब वो बाहर गए थे और उनकी बीमार अहलिया बिस्तर अलालत पे थी, तो लोगों ने उस वक्त भी कहा कि ये बदाख है, कोई बीमार नहीं है। मगर आपने देखा फिर उनको अपने जाने हकीकी को दे के साबित करना पड़ा कि वाकईतन वो बीमार थी। और उस वक्त में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी का हाथ, मरियम नवाज का हाथ पकड़ के सीधा आए और जेल गए। आइन और कानून की हम एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान से अगर जाते हैं किसी वजह से तो हम पाकिस्तान आते हैं, यही हमारा घर है, यही सब कुछ है। तो अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे तो ज़रूर आएंगे, उनका ये मुल्क है और वो आएंगे और इस मुल्क के तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस उसको लीड बहुत शुक्रिया जी। निहाल हाशमी साथ मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कौन सी तारीख होगी, कौन सा महीना होगा, कौन सा साल होगा, अभी इस हवाले से ना हमारे पास कोई मालूमात हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरे ख्याल से इनके पास भी कोई मालूमात नहीं थी इस हवाले अगर आना ही था तो फिर पीडीएम को तोड़ा क्यों? फिर जरदारी साहब ने जब कहा कि मियाँ साहब आप वापस आए, हम इस्तीफे आपके हाथ में रखते हैं, आप कहते थे सद बिस्मिल्लाह, मैं आ रहा हूँ, ये लो मैं आ गया, ऐसे करते बात। हाँ, वह ये बात आपने बिल्कुल सही, क्योंकि जरदारी साहब का तो मुतालबा था, लेकिन हो सकता है शफात वो अब इसलिए भी आना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जिन पे तकिया किया हुआ था वो तो निकल ली है, तो अब मैं आगे जो है ना मैं लीड करूंगा। अजीब व गरीब बात है जनाब, अजीब व गरीब बात है। लेकिन चले, लेट्स सी कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सा हफ्ता, कौन सा दिन, कौन सी रात ऐसी होती है कि जब वो सातें आएंगी कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का जहाज वापस पाकिस्तान उतरेगा। हो सकता है वो ईद कर ले पाकिस्तान में, यू नेवर नो। वी नेवर नो।